اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے کل والے درس میں باب طہارت مکمل کر لیا ہے، جس میں ہم نے مطہرات پڑھی، نجاسات پڑھی، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کتنے غسل واجب ہیں، میت کے احکام بھی پڑھ لیے تھے، پھر آخر میں تیمم اور اس کے احکام بھی سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی نماز کے بارے میں۔ نماز رب العالمین کے عظیم تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، جو انسان کو انسانیت کا رستہ دکھاتا ہے۔ وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رب العالمین کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، اس کی زندگی اور وہ بندہ جو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں آتا، آپ خود ملاحظہ کیجئے، ان دونوں کی زندگی میں ایسے فرق ہوگا جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً فرق ہو، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ گناہ جب اپنا اثر دکھاتے ہیں، گناہ انسان کرے تو اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے، جلد ہو یا دیر سے ہوتا ہے، تو عبادات بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اور اتنی عظیم عبادت کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ان قوبلت ما سواہا، ان ردت ما سواہا۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی، بعض لوگوں کے منہ پر نمازیں ماری جائیں گی، یہ رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیا جائے۔ اور اتنی اہمیت کہ جب چھٹے لال ولایت ظلم بھرا زہر مولا کے جسم میں اثر کر گیا تھا اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو اپنے آخری لمحات میں مولا نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ میرے سارے گھر والے رشتہ دار جمع کیے جائیں۔ سارے جب جمع ہو گئے تو اس وقت مولا نے یہ فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ جو بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، لا تنالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، جو نماز کو بے وقعت چیز سمجھتا ہے۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے۔ اب اتنی اہمیت والا کام، اتنی اہمیت والی عبادت، اس کو انجام دینا ہے تو اس کے احکام سیکھیں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ 40 سال 50 سال نماز پڑھتا رہے اور آخر میں پتہ چلے کہ آپ کی نماز تو غلط ہے، پھر کیا ہو؟ اس لیے وہ 40-50 سال کے بعد غلطی کا پتہ چلے اور پشمانی ہو، یا متدین بندہ ہے تو پھر ساری قضائیں پڑھ رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ 4-5 دن کا کام ہے، نماز کے سارے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں۔ 4-5 دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے رہیں، یہ آدھا گھنٹہ ہمارا لیکچر جو ہے، یہ درس ہے، یہ آپ سنیں، آپ اپنی ضرورت کے مسائل یہیں سے سیکھ لیں گے۔ یعنی 3-4 گھنٹے آپ لگا لیں، 3 گھنٹے لگا لیں، تو یہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نماز کی فضیلت، نماز اسلامی عبادات میں سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ شریعت اسلامی میں تمام اعمال کی قبولیت کا معیار نماز کو قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز قیامت نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ نماز کو معمولی سمجھنے والا
ہماری شفاعت سے محروم ہوگا۔ یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے۔ یہ ابو بصیر جب کوفہ سے گیا تھا مدینہ مولا کی شہادت کے بعد، اور افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے مولا کے گھر گیا، تو اس وقت جب تعزیت کے لیے بیٹھا تو اس کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا کہ مولا نے آخر لحظہ میں یہ فرمایا ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، ہماری شفاعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال، نماز کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، امام زمانہ کی غیبت میں 6 قسم کی نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پنجگانہ نمازیں، صبح کی نماز، ظہرین کی، ظہر و عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی، یہ 5 نمازیں، ان کو نماز پنجگانہ کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں۔ دوسرا جو نماز واجب وہ نماز آیات ہے، جب سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، اسی طرح زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم نماز آیات پڑھتے ہیں، تو یہ دوسری قسم یہ ہے۔ تیسرا نماز جنازہ، نماز جنازہ بھی واجب ہے، واجب کفائیہ ہے، اگر کچھ مومنین ادا کر دیں تو باقی مومنین سے ساقط ہو جاتی ہے، تو ادا کرنے سے پہلے سب پہ واجب ہے، تو یہ بھی واجب ہے۔ چوتھی جو نماز واجب ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، واجب طواف۔ واجب طواف وہ تھا جو عمرہ یا حج کا رکن ہوتا تھا، چاہے عمرہ مستحب ہو یا عمرہ واجب ہو، حج مستحب ہو یا حج واجب ہو۔ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب جب طواف کریں گے تو وہ جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ 2 رکعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، پانچویں جو والد کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہیں، وہ ان کی تفصیل آ رہی ہے، وہ شرائط موجود ہیں جو شرائط ہم ذکر کریں گے۔ تو بڑے بیٹے پر والد کی قضا نمازیں احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہیں۔ اور چھٹی جو نماز انسان پہ واجب ہے، 6 نمبر، وہ یہ کہ منت مانی ہے نماز پڑھنے کی، عہد کیا ہے رب العالمین سے کہ میرا مثلا منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اب وہ کام ہو گیا ہے تو اب منت کی وفا واجب ہے، لہذا یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح عہد کیا ہے اللہ سے، قسم اٹھائی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، تو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی واجب ہو جائے گا۔ اچھا، آگے جو نماز 6 نمبر، جو نماز منت، قسم، اجارہ اور عہد کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ یہ اجارہ کی وضاحت کر دوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے کسی شخص کو کچھ مقدار پیسے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، تم ہمارے والد کی 1 سال کی 2 سال کی نمازیں پڑھ دو۔ تو جب پیسے لے لیے ہیں تو اب معاہدہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ، تو اب اجارہ کی وفا واجب ہے، لہذا یہ نمازیں پڑھنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اجارہ والی نمازیں، اس سے یہ مراد ہے۔ سوال، نماز کے لیے کن امور کا ہونا ضروری ہے؟ کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو جن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن کا ہونا ضروری ہے، وہ ہوں گی تو نماز صحیح ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ پہ نماز واجب ہی نہیں تھی۔ ابھی زوال نہیں ہوا ہے اور آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھ لی 11 بجے 10 بجے، تو یہ نماز واجب ہی نہیں تھی، تو لہذا جیسے زوال ہوگا آپ پہ نماز اب واجب ہے اور اب آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن قبلہ رخ نہیں پڑھی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ طہارت یعنی وضو، اگر غسل واجب ہے تو غسل کر لیں یہ۔ اسی طرح لباس اور بدن کا پاک ہونا، نجس ہے لباس یا لباس بدن نجس ہے تو ان کا پاک کرنا بھی نماز سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ نجس لباس نجس بدن میں نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح لباس غصبی نہ ہو، غصبی ہے لباس تو اس میں احتیاط واجب بنا پر نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح لباس حرام گوشت جانوروں کے اجزاء سے نہ بنا ہو، مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، نجس العین جیسے ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کتا، خنزیر
اس کی جلد سے نہ بنا ہو۔ غیر مسلم ممالک میں تو سارے ہی چل رہے ہیں نا۔ ہم مسلمان نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا لباس مردار کے اجزاء سے، حرام گوشت جانور کے اجزاء سے، نجس العین کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔ یہ ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا مباح ہونا ضروری ہے، یعنی وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی کی زمین غصب کی ہے اور اسی زمین پہ گھر بنا دیا ہے تو اب جتنی نمازیں وہاں پڑھے گا وہ ساری نمازیں باطل ہیں۔ ڈاکہ ڈالنا یہ تو علی الاعلان ایک قسم کی زیادتی ہوتی ہے نا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دین کے احکام نہ جانتے ہوئے بھی زیادتی کر دیتا ہے اور غصبی ہو جاتی ہے زمین۔ مثلا جیسے ایک بندے نے زمین بیچی کسی اور پر، اور وہاں پر آپ نے شفع کر دیا ہے، اور وہ شفع وہاں پر شریعت آپ کو حق نہیں دے رہی تھی۔ کہیں شریعت شفع کا حق دیتی ہے، کہیں نہیں دیتی۔ وہاں شریعت شفع کا حق نہیں دے رہی تھی اور آپ نے شفع کر کے ظالم حکومت، ظالم عدالت کے ذریعے سے آپ نے وہ زمین ہتھیا لیا ہے، تو یہ بھی غصبی ہے۔ وہ کب راضی ہے؟ جس نے خریدی ہے۔ تو یہاں پر آپ کی نمازوں کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ تو لہذا جگہ جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ اسی طرح وہ جگہ حرکت میں نہ ہو، سکون میں ہو۔ جیسے حرکت کی مثال، سواری پر انسان سوار ہے اور وہ جس روڈ پہ سواری جا رہی ہے وہ روڈ بہت خراب ہے اور حرکت ہی حرکت ہے، اور وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہل رہے ہیں، ایسے بھی نہ ہو۔ اسی طرح اس جگہ پہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ایسی نجاست نہ ہو جو نجاست آپ کے جسم تک سرایت کر جائے گی، اس طرح پھر آپ کا جسم نجس ہو جائے گا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ امور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ہیں، آپ تفصیل کے لیے توضیح المسائل کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے کن امور کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، نماز کے لیے مقدمہ کے طور پر درجہ ذیل امور کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وقت ہو تو نماز پڑھیں گے، اسی طرح قبلہ رخ۔ نمبر 3، وضو، غسل یا اس کے بدلے تیمم۔ نمبر 4، لباس اور بدن کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح 5واں، لباس غصبی نہ ہو، مردار، درندے اور حرام گوشت جانور کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ اب درندوں کی مثال جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ حرام گوشت کی آپ کو مثال دیں جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، اسی طرح بلی ہے۔ اب بلی کو درندہ تو نہیں کہا جاتا، اگرچہ وہ کھا لیتی ہے چوزے وغیرہ، لیکن شیر اور چیتے کی طرح درندہ نہیں ہے، تو یہ حرام گوشت ہے۔ تو حرام گوشت کے اجزاء سے نہ بناؤ۔ چھٹی بات یہ کہ جگہ غصبی نہ ہو، جگہ متحرک نہ ہو، اس جگہ پر بدن یا لباس کی طرف سرایت کرنے والی نجاست نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ امور ہیں جو ضروری ہیں، وہ آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اہم جو باتیں ہیں وہ یہاں ذکر کر دی ہیں۔ اچھا، اب آگے سوال ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہے؟ جو ہر نماز کا وقت ہے اس کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کریں گے کہ صبح کی نماز صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، سورج طلوع ہونے تک، یہ اس کا وقت ہے۔ صبح صادق یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ سے سورج نے طلوع کرنا ہے وہاں سے پہلے ایک سیدھی لائٹ نکلتی ہے۔ یہ تقریباً سورج طلوع ہونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے سے 2.25 گھنٹے پہلے، سورج طلوع ہونے سے 2.25 گھنٹے پہلے وہ لائٹ نکلتی ہے۔ پھر وہ جو روشنی نکلی ہے سیدھی، وہ پھر پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جب پھیلتی ہے اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، اور وہ سورج طلوع ہونے سے کبھی 1.5 گھنٹہ پہلے پھیلتی ہے، کبھی سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے پھیلتی ہے، کبھی 1 گھنٹہ 40 منٹ بھی پہلے پھیلے گی۔ تو یہ
ہر سال کے دنوں میں یہ مختلف ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے وہ کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں۔ آج کل آسان ہے، موبائل پر جو ہے وہ ایپس بنی ہوئی ہیں جن میں یہ سارا ذکر ہوتا ہے۔ تہران یونیورسٹی کی طرف سے جو قم المقدس کے حوزہ کی طرف سے جو ساری دنیا کا سارے سال کا کیلنڈر جو جاری ہوا ہے، اس میں یہ سارا موجود ہوتا ہے اس ایپ میں۔ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر کے آپ سارے سال کا نمازوں کے وقت اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ تو صبح جو اذان ہماری آتی ہے وہ صبح صادق کو آتی ہے، اور طلوع آفتاب تک نماز صبح کا وقت ہے۔ جواب صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ یہ ہو گئی صبح کی نماز۔ ظہرین، ظہر اور عصر کی نماز زوال سے لے کر غروب تک، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اچھا، اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جیسے زوال ہوا ہے اس کے فوراً بعد جو 4 رکعت جتنا وقت ہے، زوال کے بعد والے جو 4 رکعت پڑھنے کا وقت ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اس میں عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور جب مغرب ہو رہی ہے تو آخری وقت میں 4 رکعت جتنا وقت بنتا ہے، جو 4 رکعت جتنا وقت مثلاً 5 منٹ بنتے ہیں، وہ آخری 5 منٹ میں مثال دے رہا ہوں، آخری 5 منٹ وہ عصر کے ساتھ خاص ہیں، اس میں آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے ظہر عصر کی نماز فرض کرو نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ آخری 5 منٹ آ گئے، اس میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسے نہیں کرنا، وہاں ظہر کی نماز کو چھوڑ دیں گے اور صرف عصر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ آخری 5 منٹ میں نے جو مثال کے طور پر ذکر کیا وہ عصر کے ساتھ خاص ہے۔ اور جس طرح شروع والے 5 منٹ، اگر 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنے میں، تو وہ ظہر کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ ہو گیا ظہر اور عصر کا وقت۔ ظہر اور عصر کا وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لیکن وہ خصوصیات والی بات یاد رہے۔ مغرب اور عشاء کا وقت، مغرب کا وقت اس وقت ہے جب سورج یہاں مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو مشرق والی جانب ایک سرخی ہوتی ہے، سورج جیسے نیچے جائے گا وہ سرخی اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیرا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اندھیرا، وہ سرخی ہمارے سر سے گزرے گی، ہمارے سر سے، اور اندھیرا اس کے پیچھے جو آ رہا ہے وہ ہمارے سر پہ آ جائے گا۔ جیسے اندھیرا ہمارے سر پہ آئے گا تو اس وقت مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ تقریباً سورج کے غروب ہونے کے 15 منٹ بعد، 16 منٹ بعد، کبھی 17 منٹ بعد ایسے ہوتا ہے۔ تو مغرب اور عشاء کا وقت سر پر سے مشرقی سرخی گزر جانے سے لے کر آدھی رات تک، مشرقی سرخی ہمارے سر سے گزر گئی ہے، اندھیرا جو پیچھے آتا وہ ہمارے سر پہ آ گیا ہے، یہ مغرب اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی یاد رہے کہ پہلی 3 رکعت جتنا وقت جو ہے وہ مغرب کے ساتھ خاص ہے، اس میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور آدھی رات تک یہ وقت دونوں کا جاتا ہے۔ آخری 4 رکعت جتنا وقت جو ہوگا، آدھی رات سے پہلے مثلا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو 4 رکعت پڑھنے میں، تو آخری 4 رکعت جتنا وقت جو ہے وہ عشاء کے ساتھ خاص ہے، اس میں پھر آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ بات یہاں ختم، ہم نے آپ کو وقت بھی بتا دیا اور جو مخصوص وقت ہے ہر نماز کا جس میں دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے وہ بھی بتا دیا۔ آگے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ترتیب کی مخالفت کرے، ظہر کی نماز پہلے پڑھنی ہے اور عصر بعد میں، مغرب پہلے عشاء بعد میں، اگر کوئی مخالفت کر دے کہ ظہر سے پہلے عصر پڑھ دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مغرب سے پہلے عشاء پڑھ دے، وہ مخصوص وقت میں نہیں پڑھی ہے، بعد میں پڑھی ہے، مثلا مغرب کی اذان ہوئی ہے 7:30 بجے تو اس نے 8 بجے پہلے عشاء پڑھ لیا اور بعد میں مغرب پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر اس نے جان بوجھ کر عصر کو مغرب سے پہلے پڑھا، عصر کو ظہر سے پہلے پڑھا ہے تو اس کی عصر کی نماز باطل ہے، اور جان بوجھ کر عشاء کو مغرب سے پہلے پڑھا ہے
تو اس کی عشاء جو اس نے پڑھی ہے وہ باطل ہے۔ یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا ہے۔ اگر بھول کر اس طرح کرے اور نماز کے بعد اس کو یاد آئے کہ میں تو بھول گیا ہوں، میں نے ظہر پڑھی نہیں ہے اور عصر پڑھ دیا ہے ظہر سے پہلے، تو اب بھول کر اس طرح ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، عصر اس کی ہو گئی ہے، اب اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ظہر پڑھے گا اور فی امان اللہ اس کا وظیفہ ادا ہو گیا ہے۔ اسی طرح بھول کر عشاء کی نماز مغرب سے پہلے پڑھ دیا تو عشاء اب اس کی صحیح ہے، ہو گئی ہے، اب اس نے مغرب پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ جو بھول کے پڑھ رہا تھا عشاء مغرب سے پہلے، اس کو نماز کے دوران یاد آ جاتا کہ میں نے تو مغرب نہیں پڑھی ہے، تو چوتھی رکعت کے رکوع سے پہلے اگر یاد آ جائے تو یہ اپنی نیت مغرب کی طرف پھیر دے گا اور مغرب مکمل کرے گا۔ اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا کر یاد آیا ہے کہ میں نے تو مغرب نہیں پڑھی ہے، رکوع یا رکوع کے بعد یاد آیا ہے، تو اب یہ وہی عشاء کی نیت سے مکمل کرے، اب واپس نہیں آ سکتا، عشاء کی نیت سے مکمل کرے اور اس کے بعد مغرب پڑھے۔ رکوع سے پہلے یاد آ جاتا نا قیام کی حالت میں، تو ہم اس کو کہتے کہ بیٹھ جاؤ، 3 رکعت پر سلام پڑھ لو مغرب کی نیت سے، وہ مغرب ہو جاتی۔ لیکن اس کو رکوع یا رکوع کے بعد یاد آیا تو اب عشاء بنائے، اس کو مکمل کرے عشاء کو اور اس کے بعد مغرب پڑھے گا۔ ظہر اثر میں اگر اس کو جہاں بھی یاد ہے، دونوں کی 4 رکعتیں ہیں، تو سلام پڑھنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا ہے کہ اثر پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے تو ظہر نہیں پڑھی ہے، تو اسی وقت نیت کو ظہر کی طرف پھیر دے گا اور ظہر پڑھ لے گا، وہ ظہر بنا دے گا اور اس کے بعد اس نے اثر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ جواب: جان بوجھ کر ایسا کرنے سے نماز اثر اور عشاء باطل ہو جاتی ہے، اگر کوئی ان کو پہلے پڑھ رہا ہے جان بوجھ کر، اور اگر بھول کر ایسا ہو گیا ہو تو نماز اثر درست ہوگی اور اس کے بعد نماز ظہر پڑھے گا، اس کو یاد آیا جب نماز مکمل کر لیا۔ اور اگر نماز عشاء کی چوتھی رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو عشاء مکمل کرنے کے بعد نماز مغرب پڑھے گا۔ رکوع سے پہلے یاد آتا تو ہم اس کو بٹھا دیتے، 3 رکعت پر سلام پڑھا دیتے۔ اچھا، اب ہے کہ سوال کہ اگر آدمی نماز مغرب یا نماز ظہر پڑھ رہا ہو، نماز مغرب یا نماز ظہر پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ وہ مغرب یا ظہر تو پڑھ چکا ہے اور پھر سے پڑھ رہا ہے، اس نے پڑھنی تھی عصر اور وہ ظہر کو پھر پڑھ رہا ہے دوسری دفعہ، پہلے پڑھ چکا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کیا یہ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہی جو ظہر پڑھ رہا ہے پہلے پڑھ چکا ہے اب پھر ظہر پڑھ رہا ہے، اسی کے اندر نیت پھیر دے عصر کی طرف، یا مغرب پڑھ چکا ہے اور پھر سے مغرب پڑھ رہا ہے تو اسی کے اندر ہی وہ عشاء کی طرف نیت پھیر دے، 2 رکعتیں 3 جو پڑھ چکا ہے وہ مغرب کی نیت سے وہ ساری اب عشاء کی طرف پھیر دے، تو کہا یہاں نیت نہیں پھیر سکتا، یہاں ظہر جو پڑھ رہا ہے اس کو توڑے اور اس کے بعد عصر پڑھے، توڑنے کے بعد عصر پڑھے۔ مغرب پہلے پڑھ چکا ہے، پھر سے بھول کر مغرب پڑھ رہا ہے تو عصر عشاء کی طرف نیت نہیں پھیر سکتا، اس کو توڑ دے، توڑنے کے بعد پھر عشاء کی نیت سے نماز شروع کرے۔ اب توڑی کیسے جاتی ہے نماز؟ نماز توڑی جاتی ہے، قبلہ رخ ہے تو پشت کر لے تو ٹوٹ جاتی ہے، کسی سے بات کر لے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو چھوڑ کے چلا جائے آگے واپس پھر آئے تو اس طرح قبلہ رخ کی طرف پشت بھی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز صرف اس طرح نہیں ٹوٹتی کہ آپ دل میں جو ہے نا وہ ارادہ کر لیں، تو نماز توڑ کے پھر پڑھیں۔ اگر نماز جو ہے وہ جواب اس صورت میں وہ نماز مغرب یا ظہر کو عشاء یا عصر میں تبدیل نہیں کر سکتا، نماز مغرب کو عشاء میں تبدیل نہیں کر سکتا اور نماز ظہر کو عصر میں تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ شروع سے عشاء اور عصر پڑھنی ہوں گی، یہ توڑنی ہوگی اور اس کے بعد عشاء اور عصر پڑھنی ہوگی۔ سوال آگے سوال ہے، جس شخص کے پاس فقط 1 رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صرف 1 رکعت وقت میں آئے گی، اس کے بعد 3 رکعتیں جو ہیں وہ وقت سے باہر چلی جائیں گی۔ مثلا عصر کی نماز اس نے پڑھنی ہے اور نماز قضا ہونے سے صرف 1 رکعت جتنا وقت باقی ہے، تو اب یہ ادا کی نیت سے پڑھے یا قضا کی نیت سے پڑھے؟
کیا کرے، یا تھوڑا انتظار کرے قضا ہونے دے؟ کہا نہیں، کوئی انتظار نہیں کرنا، یہی ادا کی نیت سے پڑھنی ہے۔ 1 رکعت وقت میں آ جائے گی، 3 رکعتیں باہر چلی جائیں گی، خیر ہے، ادا کی نیت سے پڑھنی ہے۔ جواب، اس صورت میں وہ ادا کی نیت سے نماز پڑھے گا، البتہ جان بوجھ کر نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہو گئی ہے تاخیر تو 1 رکعت اگر نماز کی وقت میں آ جائے تو پھر ادا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے، نمازی کے بدن اور لباس کے پاک ہونے کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ کیا یہ شرط ہے کہ لباس اور بدن پاک ہوگا؟ ہاں ہے، جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ ضروری ہے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک ہے۔ اگر انسان کا بدن یا لباس نجس ہے اور پاک کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر وہ اسی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہے، اور اگر مجبوری ہے، پاک نہیں کر سکتا، جیسے پیچھے باب طہارت میں ہم نے ذکر کیے تھے وہ موارد کے جہاں نجاست کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک مجبوری تھی، اس کی مجبوری ہے یہ پاک نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی نجس لباس میں ہو جاتی ہے، نجس بدن کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جواب، تمام نماز میں بدن اور لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ اختیاری حالت میں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز باطل ہوگی، لیکن اضطراری حالت، مجبوری کی صورت میں ہو جاتی ہے نماز، اور یہ ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہے کہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، اس میں مرد نے اپنا کتنا جسم چھپانا ہے جو واجب ہو مرد پہ، اور خاتون نے اپنا کتنا جسم چھپانا ہے، نماز میں جسم چھپانا ہے تو مرد نے کتنا اور خاتون۔ مرد نے 2 چیزیں چھپانی ہے، اپنی اگلی شرمگاہ اور اپنے پاخانے کا جو مقام ہے، جہاں سے پاخانے کا کہیں سوراخ ہے صرف، یہ مرد پہ واجب ہے چھپانا، شرمگاہ آگے اور پاخانے کا جو مقعد جس کو ہم نے کہا تھا پیچھے، یہ 2 جگہ چھپانی ہے، یہ واجب ہے۔ باقی جسم واجب نہیں ہے، یہ اور بات ہے، نماز کے آداب میں سے ہے، اچھا لباس ہو، سفید لباس ہو، خوشبو لگائیں، یہ ہم واجب نہیں کہہ رہے۔ واجب مقدار یہ ہے کہ شرمگاہ چھپا لے، خصیتین چھپا لے، اور ساتھ پاخانے کا مقام جو ہے یہ چھپا لے۔ اگر وہ اس نے وہ کچھا پہنا ہوا ہے جو پہلوان کشتی لڑنے کے لیے وہ پہنا ہوا ہے، اس کا واجب ادا ہو گیا ہے، اس سے نماز ہو سکتی ہے، یہ ہے مرد۔ خاتون نے اپنا سارا جسم چھپانا ہے سوائے 3 مقامات کے، باقی سارا جسم چھپانا ہے۔ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے نماز کی حالت میں، اگر چہرہ کھلا ہے اتنا کہ مکنا جو کیا جاتا ہے، مکنے سے جو چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اگر نہ چھپائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک یہ۔ دوسرا، کلائیوں سے لے کر یہ آگے جو ہاتھ ہے یہ بھی نہ چھپائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ تیسرا، ٹخنوں سے آگے پاؤں جو ہیں یہ بھی اگر نماز میں نہ چھپائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں خاتون نہ چھپائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جگہ نظر آ رہی ہے، کوئی جگہ نہیں چھپائی ہوئی، چاہے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں چھپائی ہوئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا کچھ بال نظر آ رہے ہیں تو نماز باطل ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کلائیوں سے آ گئے، اور اس نے جو قمیض ہے اس کی جب وہ سجدے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے تو یہ کلائیوں سے ادھر آ جاتی ہے قمیض، اور یہ تھوڑی سی یہ جگہ نظر آ جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس لیے خواتین کے لیے وہ چادریں مل جاتی ہیں، نماز کی چادر ملتی ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ والدین جب بچی کی شادی کر رہے ہیں، رخصت ہو رہی ہے، تو اس کو نماز کی چادر بھی دے دیں کہ اپنی نمازیں اس چادر میں پڑھنا، اور امید یہی ہے اور توقع یہ ہے کہ متدین مومنین یہ کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، جواب، مرد کے لیے فقط اپنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، نماز میں یہ کام کرنا ہے۔ اور جب کہ
جبکہ عورت کے لیے درجہ ذیل 3 چیزوں کے علاوہ تمام بدن کا چھپانا واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: چہرے کی اتنی مقدار جو عام طور پر مکنا سے نہیں چھپتی، اس کو ظاہر رکھ سکتی ہے۔ کلائیوں سے لے کر، یہ کلائی ہوتی ہے، اس سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہاتھ بھی کھلا رکھ سکتی ہے۔ نمبر 3، ٹخنوں سے لے کر نیچے پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ پاؤں کی اوپر والی جانب، نیچے والی جانب، یہ سارا پاؤں پورا جو ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ اس پر جرابیں پہننا واجب نہیں ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی اس نے اپنا سارا جسم چھپانا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی مرد نے یہ واجبی مقدار چھپانی ہے۔ اچھا، اگر خاتون کو کوئی دیکھنے والا ہو تو چہرہ تو وہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ بھی کھلے رکھ سکتی ہے اس مقدار تک، لیکن دیکھنے والا ہو تو پھر پاؤں کھلے نہیں رکھ سکتی۔ نماز میں پیروں کا پردہ نہیں ہے، لیکن اجنبی کے سامنے پیروں پر جرابیں پہننی ہیں۔ گھر سے باہر جا رہی ہے، جرابیں پہننا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر نہ پہنی تو خاتون گناہ گار ہے۔ وہ کتنے گھنٹے گھر سے باہر رہی ہے، جرابیں نہیں پہنی، یہ گناہ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا ہے۔ بے پرواہی ہے، دین سے بے پرواہی۔ اسی طرح انسان تھوڑے تھوڑے گناہ جمع کرتا ہے اور اتنا بڑا بنڈل لے کے جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صحرا میں موجود تھے کہ جہاں پر کوئی درخت، کوئی جھاڑیاں، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس طرح کا چٹیل ترین صحرا تھا، اور اپنے اصحاب کو کہا کہ جاؤ لکڑیاں ڈھونڈ کر لے آؤ۔ تو اصحاب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہاں سے کہاں لکڑیاں ملیں گی؟ کہا جاؤ کوشش کرو۔ تو گئے، بہت ڈھونڈی، کسی کو مل گئی، پھر کسی اور کو مل گئی، اس طرح ایک ایک دو دو لے کر وہ آئے تو جمع کی تو ایک انبار سا لگ گیا لکڑیوں کا۔ تو سید المرسلین نے فرمایا کہ جس طرح تم کہہ رہے تھے نا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور یہ دیکھو اتنی جمع ہو گئی ہیں، گناہ بھی اسی طرح جمع ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کرتے 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 انسان کتنے ہزار دن یہاں اس دنیا میں گزار کر جا رہا ہے، تو ہزاروں گناہ بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو بھی آئے، جس وقت بھی آئے، وہ کریم و مہربان قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو خاتون نے اگر کوئی اجنبی دیکھنے والا ہے تو پھر اس نے پاؤں کو چھپانا ہے، جرابیں پہننی ہیں۔ اچھا، مرد اور عورت کے لیے اتنی مقدار میں بدن چھپانا نماز کی حالت میں ضروری ہے، چاہے وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی یہ مقدار چھپانا ضروری ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے ہمارا کہ سونے سے بنی ہوئی چیز پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سونے سے بنی ہوئی چیزیں، زیورات جیسے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ لباس ہی سونے کا بنوائے ہوئے ہو، تو مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے شریعت میں۔ خواتین پہن سکتی ہیں، جتنا پہن سکتی ہیں، زیورات پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہو تو بھی حرام ہے۔ کان میں بالی ڈالے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ، تو سونے کی بالی وہ حرام، وہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے جو ہو رہا ہے ہر وقت، ملائکہ لکھ رہے ہیں یہ گناہ ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ پہنی ہوئی ہے لاکٹ، زنجیری پہنی ہوئی ہے گلے میں سونے کی مرد نے، یہ بھی حرام ہے۔ اگلے دانت اگر لگوا لے مرد سونے کے جو نظر آتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اب احتیاط واجب بنا پر یہ بھی حرام ہے۔ اب اگر سونے کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، دانت پہنے ہوئے نہیں ہے، دانت لگوائے ہوئے ہیں، لگوانا احتیاط واجب بنا پر اگلے دانت لگوانا حرام ہے۔ پیچھے داڑھ اگر لگوائی ہے جو نظر نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سونے کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی ہے، کانوں میں کوئی بالی پہنی ہوئی ہے، گلے میں لاکٹ ہے، تو مرد نے اگر یہ پہنی ہوئی ہے تو مرد کی نماز باطل ہے۔ خاتون سونے کی کوئی چیز پہنے ہوئے ہے تو اس کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کی نماز باطل ہے۔ جواب، مرد کے لیے سونے کا لباس، سونے سے بنے زیورات کا پہننا اور سامنے والے دانت سونے کے لگوانا
یہ دانت لگوانا احتیاط واجب بنا پر حرام ہے، اور زیورات اور باقی لباس پہننا اس میں فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، اور جان بوجھ کر ان میں نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان میں نماز یعنی یہ پہنے ہوئے ہوں اور نماز پڑھے تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسئلہ ہی نہیں جانتا، یا بھول کر اس نے انگوٹھی پہنی ہے اور بھول کر نماز پڑھ دی، اس کو نماز میں یاد ہی نہیں آئی، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جس نے جان بوجھ کر اس طرح کیا اس کی نماز باطل ہو۔ تو لہذا یہ 24 گھنٹے کے گناہ سے مردوں نے بچنا ہے۔ بعض بندے خام خواہ کا عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ انگوٹھی اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ سفر میں پیسے گم ہو جائیں تو ہم اس کو بیچ کر گھر آ جائیں گے۔ آج کل گھر آنا آسان ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فعل حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ گاڑی، کشتی، ہوائی جہاز، ریل گاڑی میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ وہ متحرک ہوتی ہیں نا، حرکت کر رہے ہوتی ہیں۔ ریل گاڑی اور خصوصاً پٹڑیاں وہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں آئے کہ ریل گاڑی پہ بندہ بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم چل رہی ہے گاڑی، خوب حرکت ہوتی ہے۔ یا روڈ ایسا ہے تو گاڑی میں نماز پڑھنے کا، جہاز میں ہے تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، آرام سے بندہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ گاڑی میں جہاں حرکت ہو رہی ہے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ضروری ہے کہ حرکت نہ ہو، ضروری ہے کہ حرکت نہ ہو۔ اختیاراً اگر نماز پڑھ رہا ہے وہ گاڑی روک کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ گاڑی جب رکے گی کہیں اسٹیشن پہ یا کسی اڈے پہ تو وہاں پڑھ لے گا، تو گاڑی میں پھر اس طرح نہیں پڑھ سکتے۔ سکون ضروری ہے، بدن کا سکون ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں سکون کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے جہاز میں بدن حرکت نہیں کرتا، سکون کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن اس قدر تیز حرکت میں ہوں جس سے نمازی کے بدن میں ٹھہراؤ نہ رہے، سکون نہ رہے، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو لہذا جہاں گاڑی رکے وہیں جا کر اتر کر نماز پڑھیں۔ اب آگے سوال ہے کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور جب مومن پہنچتے ہیں تو آگے مسجد نجس ہوتی ہے، تو وہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے مسجد پاک کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ ذمہ داری ہے، پہلے مسجد پاک ہوگی اس کے بعد۔ تو مسجد اگر نجس ہے تو پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسجد کو اندر سے نجس کرنا، اس کی دیواریں جو ہیں ان کو اندر سے نجس کرنا، اس کی چھت جو ہے اندر سے یا اوپر سے، چھت میں اوپر سے نجس کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ دیواریں اگر باہر سے نجس ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، اندر سے دیواریں نجس کرنا جائز نہیں ہے، ہو گئی ہیں تو پاک کرنا واجب ہے۔ مسجد کا فرش پاک کرنا واجب ہے، چھت اندر سے نجس ہو یا باہر سے نجس ہو، چھت کا پاک کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ مسجد کی زمین، دیواروں کی اندرونی جانب اور چھت کی دونوں اطراف، اندر اور اوپر دونوں اطراف کو نجس کرنا حرام ہے، اور جس شخص کو پتہ چلے وہ اس مقام کو فوراً پاک کرے، پہلے وہ پاک ہوگی اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر نماز کا وقت تنگ ہو کہ اگر مسجد پاک کرنے میں شروع ہوتا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد مسجد پاک کی جائے گی۔ ہاں اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو پہلے نماز پڑھیں اور پھر فوراً مسجد پاک کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ آخری سوال ہمارا آج کا کہ نماز کے واجبات ذکر کریں، کون سی چیزیں نماز میں واجب ہیں؟ تو نماز کے واجبات 11 ہیں، ان میں سے کچھ رکن ہیں کہ اگر وہ رہ گئے جان بوجھ کر یا بھول کر تو بھول کر رہ گئے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، اور کچھ رکن نہیں ہیں، اگر بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو پھر نماز باطل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں ذکر کرتے جائیں گے۔ نیت واجب ہے، نیت ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ہے بس ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ نیت ارادے کا نام ہے، قربتاً اللہ، آپ کا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، یہی کافی ہے، یہ واجب ہے۔ دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام، یہ رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام بھول کر رہ گئی، جان بوجھ کے رہ گئی، اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ دو، تیسرا ہے قیام، جب آپ الحمد اور سورت پڑھ رہے ہیں، قیام یہاں واجب ہے، رکن نہیں ہے،
اگر بھول کر بیٹھ کر پڑھ دی تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جب قرات مکمل کر لیا ہے بیٹھی ہوئی حالت میں بھول کر اور وہیں سے رکوع میں جھکی ہوئی حالت میں رکوع میں کھڑ گئے تو آپ نے رکوع سے پہلے قیام متصل برکوع جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ وہ قیام متصل برکوع رکن ہے، اور قرات کی حالت میں قیام جو ہے وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، تو لہذا قرات کی حالت والا بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن قیام متصل برکوع بھول کر بھی رہ جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی، تو یہ قیام کی وضاحت۔ چوتھی چیز جو واجب ہے وہ قرات ہے، قرات واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، اس کے بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ قرات یہ ہے کہ الحمد اور سورت جو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمد اور سورت دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں آپ الحمد پڑھ رہے ہیں یا آپ تسبیحات اربع پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ واجب ہے پڑھنا، رکن نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے رکوع، رکوع رکن ہے، اگر بھول کر رہ جائے، جان بوجھ کے رہ جائے، نماز باطل ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے ذکر، جو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں، سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ ذکر واجب ہے، اگر جان بوجھ کر رہ گیا ہے تو چھوڑ دیا ہے تو نماز باطل ہوگی، بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ یہ رکن نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے سجود، دونوں سجدے مل کر رکن بنتے ہیں، دونوں رہ گئے ہیں بھول کر نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک سجدہ رکن نہیں ہے، ایک سجدہ بھول کر رہ گیا ہے تو نماز باطل نہیں ہے، نماز کے بعد اس سجدہ کی قضا کی جائے گی۔ اور پھر سجدہ میں جو ذکر ہے وہ پیچھے ذکر جو ہے بیان کیا ہے کہ وہ رکن نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز جو واجب ہے وہ تشہد ہے، تشہد رکن نہیں ہے، اگر بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، واجب ہے۔ سلام بھی واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، بھول کر رہ جائے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ترتیب یہی ہو، جو نماز جس طرح ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں یہ ترتیب واجب ہے، رکن نہیں ہے، اگر بھول کر ترتیب کی مخالفت ہو گئی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ترتیب کی مخالفت نہیں کر سکتے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ 11ویں چیز جو واجب ہے وہ ہے موالات، پے در پے انجام دینا، یعنی فاصلہ نہ دیا جائے نماز کے اجزاء میں۔ رکوع کیا ہے تو اب رکوع کے بعد کھڑا ہو گیا ہے، سامع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اب سجدے میں جائے، ایسے خام خواہ کھڑا نہ رہے، کھڑا رہا تو یہ فاصلہ آ جائے گا، اور وہ پے در پے جو ہم سے مطلوب ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا واجب، اس طرح وہ موالات ختم ہو جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا ہے تو۔ اور یہ اگر موالات جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، بھول کر بھی چھوڑ دیا، اس طرح کے نماز کی وہ شکل ہی ختم ہو جائے، لوگ کہیں گے اس نے نماز ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا یہاں پر 11 واجبات ہیں، ان میں سے کچھ رکن ہیں، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدے، یہ رکن ہے، اور باقی واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ اب اگلے درس میں ہم انہی کی وضاحت کریں گے، یہ جو واجبات ذکر کی ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی